اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، بہت سے وظائف ایسے ہیں جنہیں پڑھنے سے مشکلات سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت کی اپنی جگہ بہت افادیت ہے۔ مشکلات سے نجات کا ایک ذریعہ سورہ نصر ہے، جو کہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اسے زبانی یاد کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کے لیے فتوحات کی خوشخبری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح یابی اور بندے کو شکر و تسبیح کی ہدایت کی ہے۔ اس سورت کو رد بلا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو جسمانی اور کاروباری طور پر بچوں کے رشتوں، ملازمت اور امتحان میں مشکلات کا سامنا ہے تو روزانہ اول و آخر درود پاک اور اس سورت مبارکہ کو 7 بار پڑھنا اپنا معمول کا حصہ بنا لیں۔ اللہ نے چاہا تو ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی۔ پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت حج الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں بے مقام منع میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور بہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرا بنت نبان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حج الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے مل نہ سکوں۔ خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے مال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ کا فاصلہ تھا، کیونکہ طریق کی روح سے حج الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہوئی ہے، ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دی۔ قریب اسی مضمون کی روایت بہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیخ کے ساتھ اپنی مسجد میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ امام بخاری اور ابن جریر نے
تصریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ بدر سے پوچھا کہ آپ حضرت اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ تو بعض نے کہا اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے، اور بعض صحابہ خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیخ بدر سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ منرج بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائے کہ اس کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کرے کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے اسے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہے تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل ہی بدل ڈالا، اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اسی کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اسے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، بعض روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پڑھنے شروع کر دی ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، جس میرے بہن بھائی کو کوئی بھی مشکل ہو، شادی کی ہو، رزق کی ہو یا بچوں کی ہو، تو وہ اس سورت کو، چھوٹی سی سورت ہے سورۃ النصر، تو اس کو 7 بار پڑھے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ صرف اس سورت کو پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یقیناً اللہ کی ذات وہ ہے جو آپ کے لیے بند راستوں کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی میری بہن یا بیٹی کے رشتے میں کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، یا رشتے آتے ہیں اور رشتے کے لیے ہاں نہیں ہوتی، یا رشتے نہیں آتے، جو بھی مسئلہ ہے وہ اپنا اور اپنی والدہ کا صحیح پیدائشی نام نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کرے کہ رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتے آ کر چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ جو قرآن اور حدیث میں اس کے لیے بہترین وظیفہ ہو، بہترین کلمات ہمیں ملتے ہوں، تو وہ میں اس بہن، اس بیٹی کو سینڈ کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا وظیفہ اور ایسا عمل ہوگا، جو بھی بندش ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کا گھر بس جائے گا۔ اور آخر میں دعا ہے، جو بہنیں، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔